السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، حضرت یہ بتائیے کہ جو خالہ زاد بہن ہوتی ہے، پھوپھی زاد بہنیں ہوتی ہیں اور چچا زاد بہنیں ہوتی ہیں، کیا ان کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بے شک قرآن عظیم میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ جو آپ کے کزنس ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کی خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن اور چچا زاد بہن، یہ آپ کے کزنس کہلاتے ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، حضرت یہ بتائیے ٹخنوں کے نیچے شلوار آ گئی یا ٹخنوں کے نیچے پائجامہ آ گیا حالت نماز میں، تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ٹخنوں کے نیچے بہت سے لوگوں کا پائجامہ نماز کی سچویشن میں ہوتا ہے۔ دیکھیے، ٹخنوں سے نیچے اگر پائجامہ نماز کی حالت میں اگر آ گیا تو نماز ہو جائے گی، البتہ مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی اس میں ثواب کم ہو جائے گا۔ اور اگر کپڑا فولڈ ہے، جیسے بہت سے لوگ پینٹ پہن کے نماز ادا کرتے ہیں تو نیچے سے کپڑا فولڈ کر لیتے ہیں، تو پھر اس میں کپڑا جب فولڈ ہو جائے گا تو اس کی سلائی الٹی ہو جائے گی، کپڑا الٹا ہو جائے گا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، در مختار بہار شریعت وغیرہ میں، اس طرح سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ کپڑا فولڈ نہیں کرنا چاہیے، کپڑا الٹے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ نماز واجب الاعادہ، ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے کہ حضرت یہ بتائیے نماز کی حالت میں اگر کتنی زور سے، کتنی بلند آواز سے قرات کرنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں کہ نماز کی حالت میں اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی حالت میں اتنی بلند آواز سے قرات کریں کہ خود آپ اپنے کانوں سے سن لیں، یعنی کہ اگر آپ کی آواز آپ کے منہ سے آپ کے کانوں تک بھی نہیں آ رہی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے منہ سے آواز کانوں تک آنا ضروری ہے۔ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے کہ حضرت نماز کی حالت میں اگر کھجلانے سے نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں؟ تو یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ نماز کی حالت میں ایک رکن میں اگر 3 مرتبہ کھجا لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اب رکن کسے کہتے ہیں وہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے ہم نے نیت باندھی اللہ اکبر، تو یہ حالت قیام ہے، یہ ایک رکن ہو گیا۔ پھر آپ حالت قیام سے حالت رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جب آپ چلے گئے تو یہ دوسرا رکن ہو گیا۔ رکوع سے جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدہ تیسرا رکن ہو گیا۔ تو رکن الگ الگ مختلف الگ کیٹیگری کے ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک رکن میں 3 مرتبہ آپ نے کھجلایا تو پھر نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے نماز میں خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا چاہیے۔ 2 مرتبہ کھجلانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ اور ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا، حضرت یہ بتائیے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جو ہے گھر میں اگربتی لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، تو اس کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں کہ گھر میں مغرب بعد یا عشاء بعد اگربتی لگا سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ اگربتی ایک خوشبو ہے، اس سے خوشبو پھیلتی ہے، لگا سکتے ہیں، بالکل اجازت ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے اس طرح سے، اس سے مختلف، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو سونے کے لیے جاؤ تو چراغ بجھا دو۔ اس زمانے میں چراغ ہوتی تھا، آج تو حالانکہ یہ دور نہیں ہے۔ چراغ بجھا دو اس لیے کہ چراغ کی بتی چوہا لے جاتا ہے، چراغ کی بتی چوہا لے جاتا ہے، اور چوہا لے کے اس کو گھومتا رہتا ہے، بسا اوقات گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو حضور نے منع فرمایا، اس سے پتہ چلا کہ اگر بتی کہیں جل رہی ہے تو آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کو بجھا دیا جائے، ممکن ہے کہ اس سے بھی کچھ ہمارے لیے خطرات ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اگر بتی جلا سکتے ہیں، وہ خوشبو ہے، تو خوشبو سے، اس خوشبو کو تو اسلام پسند کرتا، ہمارے نبی کو وہ خوشبو پسند تھی۔ لیکن ہاں، اگربتی بہت سے لوگ جو ہیں قبروں پہ اگربتیاں لگاتے ہیں۔ قبروں پہ جو اگربتی لگائی جاتی ہے وہ منع ہے، اسلام میں ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ قبروں پہ اگربتی لگانے کی اجازت نہیں ہے، قبروں پہ اگربتی نہیں لگانا چاہیے۔ اور آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہوں، غسل کے تعلق سے، اب نماز جنازے کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، عقیقے کے متعلق کیسے ہی سوال ہو، آپ ہمارے کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔